السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان گنت انعامات ہیں۔ اگر ہم انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ انہی انعامات میں سے اور انہی احسانات میں سے ایک انعام اور احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع نصیب فرمائے کہ جن میں ہم اللہ کی معمولی عبادت کر کے اور نیکی کر کے بہت بڑا اجر و ثواب کما سکتے ہیں، جیسے کہ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، اور شوال کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ شوال سے ہی حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو انہی مہینوں میں حج کی نیت کر سکتا ہے، اس سے پہلے حج کی نیت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں، متعین مہینے ہیں، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، جیسا کہ اہل علم نے، اہل تفسیر نے بیان کیا۔ اور شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ بڑے بابرکت روزے ہیں، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہذا جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ مشہور اور معروف حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کرنے پر 10 گنا اسے بڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر۔ جبکہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتا ہے، اور یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے کہ گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ، لیکن نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا۔ لہٰذا ماہ رمضان کے روزے یہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کے برابر ہوئے۔ اس طرح سے پورے سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو ہمیں یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، شوال کے 6 روزوں سے اس کی تلافی ہوگی۔ جیسے کہ فرض عبادتوں میں جب کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے تو نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوگی قیامت کے دن، جیسا کہ بعض صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو رمضان کے جو فرض روزے، اس میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو وہ اس کی تلافی ان نفلی روزوں سے ہوگی، شوال کے 6 روزوں سے ہوگی قیامت کے دن، جیسا کہ بعض
صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرض عبادتوں کی کمی کو نفلی عبادتوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اگر رمضان کے روزے کسی کے چھوٹ گئے ہوں، یعنی فرض روزے رمضان کے رہ گئے ہوں، تو پہلے فرض روزے مکمل کرنا چاہیے اور بعد میں شوال کے روزے رکھنے چاہیے۔ فرض روزے یا چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت اور شوال کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو پہلے انہیں مکمل کرے، بعد میں شوال کے روزے رکھے، دونوں کی ایک ساتھ نیت نہ کرے۔ البتہ اگر نفلی روزے ہوں، جیسے کہ سوموار کو، جمعرات کو، یا اسی طرح ایام بیز کے روزے، تو ان کی نیت اور شوال کے 6 روزوں کی نیت ایک ساتھ کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح سے شوال کے جو 6 روزے ہیں انہیں آپ لگاتار رکھ سکتے ہیں، اور اگر لگاتار نہیں رکھ سکے تو الگ الگ متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں۔ عید بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن کو چھوڑ کر یا عید کے دن کے بعد لگاتار یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہذا شوال کے روزے یہ بہت ہی اجر و ثواب کے قابل ہیں، لہذا ہمیں ان روزوں کو رکھنا چاہیے اور اجر و ثواب کمانا چاہیے۔ اور شوال کے جو 6 روزے ہیں نفلی روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، لہذا جو رکھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھے گا اس کو اجر و ثواب سے وہ اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نفلی عبادت کرنے اور نفلی نوافل کا اہتمام کرنے اور اس طرح کے روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں عظیم اجر و ثواب سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔